الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کتاب کا نام ہے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک، سیرت کی روشنی میں۔ اس کے مصنف ہیں محترم عبدالرب کریمی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیش لفظ: اس کتاب میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے البم سے 3 تصویریں پیش کی گئی ہیں۔ پہلی مختصر تصویر نبی بنائے جانے سے پہلے کی ہے، جب آپ کی حیات مبارکہ کا ایک ایک ورق لوگوں کے سامنے تھا۔ نہ صرف قریش بلکہ پورا مکہ آپ کی نیکی، پارسائی، سچائی اور امانت داری کا قائل اور معترف تھا، بلکہ قسمیں کھاتا تھا۔ اہل مکہ کو بدامنی، ظلم و بربریت نیز آپسی خانہ جنگیوں سے بچانے کے لیے آپ نے کئی مواقع پر نہایت حکمت اور دانائی سے کام لیا۔ دوسری تصویر اس وقت کی ہے جب آپ نبوت سے سرفراز کیے گئے۔ کار دعوت شروع کیا تو پورا مکہ مخالف بن گیا۔ تمام خوبیوں کے اعتراف اور رشتوں اور قرابت کے باوجود ہر طرح کی اذیت دی گئی۔ تیسری تصویر مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد کی ہے، جب آزمائشوں اور اذیتوں کا طویل دور ختم ہوتا ہے، پھر مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام غالب آتا ہے۔ اس وقت بڑے بڑے سرکش اور دشمنان اسلام اپنے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے اوپر ہونے والی ہر تکلیف اور اذیت کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے سب کو معاف کر دیا۔ کتاب کی ابتدا میں سیرت کے متفرق واقعات جیسے تنصیب حجر اسود، ہجرت حبشہ، شعب ابی طالب اور صلح حدیبیہ وغیرہ بظاہر موضوع سے الگ نظر آتے ہیں، لیکن ان واقعات اور حالات سے واقفیت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی معنویت نہیں سمجھی جا سکتی۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی روشن پہلو ہے جو اس کتاب کی ترتیب کا محرک بنا۔ اسی طرح کے چند واقعات کو پڑھ کر ایک غیر مسلم دانشور نے لکھا تھا: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہمان تھے، گالیاں سن کر دعائیں دیتے تھے، دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے وطنی بھائیوں تک سیرت کا اہم پیغام پہنچ سکے اور یہ ادنا سی کوشش راقم کے لیے توشہ آخرت بنے۔ مورخہ 8 مئی 2016 یعنی 2016۔ عبدالرب کریمی، شعبہ دعوت، مرکز جماعت اسلامی ہند۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے 40 سال مکے والوں کے درمیان گزارا تھا۔ آپ بچپن ہی سے نیک فطرت اور صالح طبیعت کے مالک تھے۔ اپنی نوجوانی کو لہو لعاب کے بجائے سماج میں اچھائیوں کو فروغ دینا، کمزوروں اور مظلوموں کی حمایت کرنا ہی آپ کا مشن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی وحی کے نزول کے بعد جب غار حرا سے خوفزدہ ہو کر گھر پہنچتے ہیں تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ بیواؤں اور یتیموں کی خبرگیری کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، مصیبت زدہ لوگوں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ مکہ اس وقت نہ صرف بت پرستی کا مرکز تھا بلکہ وہاں ہر طرح کی برائیاں اپنے عروج پر تھیں۔ معمولی باتوں پر سالوں لڑائیاں ہوتی تھیں اور ان جنگوں پر لوگ فخر بھی کرتے تھے۔ طاقتور کمزوروں پر ظلم زیادتی کرتے تھے، مسافر سرے راہ لوٹ لیے جاتے، بدامنی اور شورش اپنے عروج پر تھی۔ ایک بڑی جنگ فجار کے بعد چند باشعور لوگوں نے ایک معاہدہ کیا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا، مسافر کی خبرگیری کرے گا اور مکہ میں امن و شانتی کا ماحول پیدا کرے گا۔ تاریخ میں اس معاہدے کو حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے اور اس کے نفاذ میں پیش تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد
مکہ میں امن کا ماحول پیدا ہوا، تجارتی قافلے بے خوف آنے جانے لگے، آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ مکہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 5000 سال قبل کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تجدید بھی ہوتی رہی۔ 605 عیسوی میں جب حضرت محمد 35 سال کے تھے، زبردست سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ حجر اسود جس دیوار میں نصب تھا، اس میں بھی دراڑیں آ گئی تھیں۔ تمام قبائل کے سرداروں نے مل کر دیواروں کی تعمیر کی، لیکن جب حجر اسود کو دیوار پر نصب کرنے کا وقت آیا تو یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ اس خدمت کو کون انجام دے گا۔ ہر قبیلے کے سردار کی خواہش تھی کہ یہ مبارک کام اس کے ہاتھوں انجام پائے۔ اختلافات اتنے بڑھے کہ آپس میں خونریزی کی نوبت آ گئی۔ معاملہ کو رفع دفع کرنے کے لیے ایک معمر سردار نے تجویز رکھی کہ کل صبح خانہ کعبہ کے حدود میں جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اسے حکم فیصل بنا لیا جائے۔ تمام لوگوں نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ دوسرے دن صبح سب سے پہلے حدود حرم میں داخل ہونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان پر نگاہ پڑتے ہی لوگ پکار اٹھے، یہ صادق اور امین ہیں، اس کام کے لیے مناسب ترین شخص ہیں، ان کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے۔ صورتحال سے واقفیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی، اس پر حجر اسود کو رکھ کر فرمایا کہ تمام قبیلوں کے سردار چادر کے کناروں کو پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ سب نے مل کر چادر اوپر اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کر دیا۔ اپنی حکمت اور دانائی سے آپ نے مکہ والوں کا دل جیت کر خون رسید تشدد سے بچا لیا اور ایک ایسا حل پیش کیا جو سب کے لیے قابل قبول تھا۔ اس طرح آپ کے حسن عمل سے ایک مشکل مرحلہ ٹل گیا، ورنہ اس بات کا قوی امکان تھا کہ آپس میں خونریزی کی نوبت آ جاتی۔ اسی طرح کے نیک کاموں کی وجہ سے اہل مکہ آپ کو نام سے نہیں بلکہ صادق، سچا اور امین، امانت دار کے لقب سے پکارتے تھے۔ دعوت کی ابتدا اور قریش کی مخالفت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کا اس درجے قائل ہونے کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر پہلی عام دعوت دیتے ہوئے لوگوں کو مخاطب فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑی فوج تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، کیوں نہیں اے محمد، آپ تو صادق ہیں، ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، بت پرستی چھوڑ دو، ورنہ اللہ تم پر شدید عذاب نازل کرے گا۔ تو یہ سن کر لوگ واپس چلے گئے، کسی نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی، یہاں تک کہ آپ کے چچا ابو لہب نے کہا کہ تمہارا برا ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت عام اور قریش کے لوگوں کا آپ کے ساتھ برتاؤ، جس کی سچائی اور امانت داری ضرب المثل تھی۔ جب اس نے ایک اللہ کی طرف بلایا تو لوگوں نے کیسے منہ پھیر لیا۔ اسلام کی روشنی جیسے جیسے پھیل رہی تھی، اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ مکے والے اپنے ہی صادق اور امین کے مخالف ہو رہے تھے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار اور قریبی رشتہ دار ابو جہل اور ابو لہب جان کے دشمن بن رہے تھے۔ اذیت اور تعذیب کی کون سی شکل تھی جسے نہ اپنایا گیا ہو؟ انسانیت اور قرابت کے سارے رشتے ختم ہو چکے تھے۔ ایک دن حرم کے اندر عین حالت نماز میں ابو جہل کے کہنے پر ایک شخص اونٹ کی اوجھ نجاست لا کر آپ پر ڈال دیتا ہے۔ مکے کی گلیوں اور راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اب وہی لوگ آپ کو مجنون اور جادوگر کہہ رہے ہیں۔ خود آپ کے قبیلے اور خاندان کے لوگ نیز چچا ابو جہل اور ابو لہب دشمنی میں سب سے پیش تھے۔ دشمنوں کے لیے دعائیں۔ ایسے مشکل حالات میں ایک صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ ان مشرکین کے حق میں بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، میں دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن میں دشمنوں کی ایذا رسانیوں کے جواب میں آپ نے ہمیشہ ان کے حق میں دعا ہی فرمائی۔
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤلف علامہ شبلی نعمانی تحریر فرماتے ہیں، دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں کہ نامانوس اور اجنبی صدائیں برغبت سن لی گئی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو سینکڑوں برس تک قوم کی نفرت اور دہشت کا سامنا رہا۔ یونان دنیا کی شائستگی کا معلم اول ہے، تاہم اس کی حکمت کدام میں سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دار و رزق کا منظر پیش آیا۔ اس بنا پر عرب اور قریش نے جو کچھ کیا وہ سلسلے واقعات کی غیر معمولی کڑی نہ تھی، لیکن غور طلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ سقراط زہر کا پیالہ پی کر فنا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مخالفت سے تنگ آ کر ایک قیامت خیز طوفان کی استدعا کی اور دنیا کا ایک بڑا حصہ برباد ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30-40 شخصوں کی مختصر جماعت پیدا کر کے بروایت نصاری سولی پر چڑھ گئے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ان سب سے بالا تھا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قریش کی ایذا رسانیوں سے تنگ ہو کر آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ ان کے حق میں بددعا کیوں نہیں فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ تم سے پہلے وہ لوگ گزر چکے ہیں جن کے سر پر آرے چلائے جاتے اور چیر ڈالے جاتے، تاہم وہ اپنے فرض سے باز نہ آتے۔ خدا اس کام کو پورا کرے گا۔ سیرت النبی جلد اول صفحہ 162۔ ہجرت حبشہ اور دشمنوں کی سازش۔ ظلم ستم کا سلسلہ دراز ہونے لگا تو کچھ صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی۔ وہاں کا عیسائی بادشاہ نجاشی عادل اور منصف تھا، لیکن ظالموں نے وہاں بھی سکون سے نہیں رہنے دیا۔ قریش نے قیمتی تحائف دے کر ایک وفد نجاشی کے پاس بھیجا۔ انہوں نے مہاجر صحابہ کے بارے میں بادشاہ سے درخواست کی کہ یہ ہمارے ملک مکے کے باغی ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ بادشاہ نے معاملے کی تحقیق کرنے کے بعد پناہ گزینوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح وہاں انہیں ذلت اور ناکامی ہی ہاتھ لگی۔ شعب ابی طالب۔ سماجی بائیکاٹ۔ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے جرم میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ہر طرح ستانے کے بعد ایک گھاٹی شعب ابی طالب میں محصور کر کے سماجی بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے کہ ان سے کسی طرح کا سماجی و معاشرتی تعلق نہ رکھا جائے، خرید و فروخت نہ کیا جائے، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ان کے پاس نہ پہنچے۔ بائیکاٹ کا یہ عرصہ 3 سالوں پر محیط ہے۔ علامہ شبلی نعمانی تحریر فرماتے ہیں، جب بچے بھوک سے روتے تھے تو باہر آواز آتی تھی، قریش سن کر خوش ہوتے تھے، لیکن بعض رحم دلوں کو ترس بھی آتا تھا۔ ایک دن حکیم بن حزام نے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھتیجا تھا، تھوڑے سے گیہوں اپنے غلام کے ہاتھ حضرت خدیجہ کے پاس بھیجے۔ راہ میں ابو جہل نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق سے ابو الجنتری کہیں سے آ گیا۔ وہ اگرچہ کافر تھا لیکن اس کو رحم آ گیا اور کہا کہ ایک شخص اپنی پھوپھی کو کچھ کھانے کے لیے بھیجتا ہے تو کیوں روکتا ہے؟ سیرت النبی جلد اول صفحہ 156۔ رواداری کا اعلیٰ نمونہ۔ شعب ابی طالب کی محصوری کے بعد مکہ میں سخت قحط پڑتا ہے، لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ اٹھتے ہیں۔ اس وقت مکے کے سردار اور اسلام کے شدید دشمن ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے محمد، مکے والے بھوک اور پیاس سے ہلاک ہو رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ قحط ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کی دعا سے اللہ نے قحط کو ختم کیا۔ حالانکہ یہ ایسا موقع تھا کہ آپ ابو سفیان سے مکے میں مسلمانوں پر ہو رہے مظالم کے سلسلے میں کچھ کہتے، لیکن آپ نے اس وقت بھی کسی طرح کی سودے بازی نہیں کی، بلکہ بلند اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے مکے میں خوشحالی اور بارش کی دعا فرمائی۔ ہجرت مدینہ کے 5ویں سال کا واقعہ ہے کہ قبیلے بنو حنیفہ کے سردار سمامہ بن اسال نے قبول اسلام کے بعد احتجاج میں مسلمانوں پر قریش کے ظلم ستم کے خلاف اہل مکہ کا اناج جو یمامہ سے آتا تھا بند کر دیا۔ غلے کی آمد رک جانے سے مکے میں فاقہ کی نوبت آ گئی۔ مجبور ہو کر قریش کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ مکہ آنے والے غلے کو جاری کرا دیں۔
آپ کے کہنے پر سمامہ بن اسال نے غلہ بدستور جانے دیا، جبکہ یہ وہ دور تھا کہ مکے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالف تھے، اور جو مسلمان کسی وجہ سے مدینہ ہجرت نہیں کر سکے تھے انہیں مشق و ستم بنایا جا رہا تھا۔ قریش کی بدسلوکیاں۔ قبیلے بنو ہاشم کے سردار آپ کے چچا ابو طالب تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ابو لہب قبیلے کا سردار بنا۔ اس نے سردار کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ دینے کا وعدہ کیا، لیکن بہت جلد اس سے پھر گیا اور مخالفت میں پیش رہا۔ اس دور میں جتنی اذیت اور تکلیف آپ کو دی گئی اس سے پہلے کبھی نہیں دی گئی تھی۔ انہی دنوں کا ایک مشہور واقعہ ہے، آپ اپنی گھر کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک شخص بھیڑ کی بچہ دانی جو گندگی اور خون سے بھری تھی آپ کے اوپر پھینک دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صاف کیا، گھر سے باہر نکل کر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے مناف کے بیٹو، تمہاری طرف سے ایک ایسا تحفظ ہے جو مجھے مل رہا ہے۔ اسی طرح ایک بار جب آپ حرم سے باہر نکلے تو ایک شخص نے مٹی اٹھائی اور آپ کے چہرے اور سر پر پھینک دی۔ مکے والے اسلام دشمنی میں بے لگام ہو چکے تھے، انہیں کسی کا پاس و لحاظ نہیں تھا۔ طائف میں لہو لہان۔ ایسے سخت حالات میں آپ اہل مکہ سے مایوس اور بد دل ہو کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طائف کا رخ کرتے ہیں اور وہاں قبیلے ثقیف کے سرداروں عبد یا لیل، مسعود اور حبیب کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، جسے سن کر وہ اکثر مسترد کر دیتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ طائف کے اوباش اور آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ پورا طائف آپ کی جان کا دشمن بن جاتا ہے، پتھروں سے مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی جوتیاں خون سے بھر جاتی ہیں۔ اسی بے بسی کے عالم میں آپ شہر سے نکل کر ایک باغ میں داخل ہوتے ہیں، زخمیوں کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہوش آنے کے بعد بارگاہ یزدی میں دعا فرماتے ہیں، بار الہ میں تیرے حضور اپنی بے بسی اور بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ تو سارے کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو مجھ سے درستی کے ساتھ پیش آئے، یا کسی دشمن کے حوالے جس کو تو نے میرے اوپر قابو پانے کا ارادہ دے دیا ہے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں۔ اگر تیری طرف سے مجھے عافیت مل جائے تو میرے لیے زیادہ کشادگی ہے۔ مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا تیری ناراضگی میرے حصے میں آئے۔ میں تیری مرضی پر راضی ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ کوئی قوت اور طاقت تیرے بغیر نہیں ہے، رحمت للعالمین۔ طائف میں رسول اللہ کے ساتھ جو نازیبا سلوک ہوا اسے دیکھ کر آسمان اور زمین بھی لرز جاتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، آپ اشارہ کر دیں تو طائف کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ ناسمجھ ہیں، انہیں چھوڑ دو، یہ نہیں ایمان لاتے ہیں تو ان کے بعد آنے والی ان کی نسلیں ضرور ایمان لائیں گی۔ ہجرت مدینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مشرکین مکہ کی اذیتوں اور مخالفت کا سلسلہ حد سے تجاوز کرنے لگا تو اللہ کے حکم سے آپ اپنے رفیق حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ صحابہ کی ایک بڑی تعداد پہلے ہی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکی تھی۔ مکے والوں کی نگاہوں میں آپ صادق اور امین تھے۔ شدید دشمنی کے باوجود آپ کی دیانت پر لوگوں کو اس قدر اعتماد تھا کہ اپنی قیمتی امانتیں آپ ہی کے پاس رکھتے تھے۔ اس موقع پر بھی آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں محفوظ تھیں۔ ہجرت سے ایک دن پہلے وہ امانتیں حضرت علی کو بلا کر ان کے حوالے کرتے ہوئے تاکید فرمائی کہ میرے جانے کے بعد سب کی امانتیں بحفاظت ان تک پہنچا دینا۔ مدینہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو امید تھی کہ اب کسی حد تک سکون میسر آئے گا، آزمائشوں اور اذیتوں کا طویل دور ختم ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہجرت کے کچھ دنوں بعد ہی قریش نے مدینے کے ہونے والے سردار عبداللہ بن ابی کو پیغام بھیجا کہ تم نے مکہ سے گئے ہوئے لوگوں کو اپنی یہاں پناہ دی ہے، تم ان سے لڑو یا انہیں مدینے سے باہر کر دو، ورنہ ہم مدینے پر حملہ کر کے تمہارے نوجوانوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو لونڈی بنا لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے گئے اور اسے سمجھایا کہ کیا تم قریش کو خوش کرنے کے لیے اپنے لوگوں
انصار سے جنگ کرو گے؟ اس وقت تک انصار کا ایک بڑا حصہ مشرف و اسلام ہو چکا تھا۔ جب قریش کے دھمکی آمیز خط نے عبداللہ بن ابی پر کام نہیں کیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ قریش کے ایک سردار قرز بن جابر الفہری نے اچانک حملہ کر کے مدینے کے قریب کچھ جانوروں کو نقصان پہنچایا، کھجور کے درختوں کو کاٹ دیا اور ایک صحابی کو شہید کر کے فرار ہو گیا۔ مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا لیکن وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام راتوں کو جاگ کر مدینے کی حفاظت فرماتے رہے۔ جنگ بدر۔ جنگی تیاریوں کے ساتھ قریش مکے سے نکل کر مدینے سے 80 میل کی دوری پر مقام بدر پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جانثار صحابہ کے ساتھ بدر پہنچ چکے تھے۔ یہیں پر حق و باطل کی پہلی جنگ بدر ہوئی۔ 313 بے سر و سامان اور نہتے مسلمانوں کے سامنے ہر طرح کے ساز و سامان اور ہتھیاروں سے مسلح 1000 قریش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے لیے قطعی تیار نہیں تھے۔ یہ اور اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئیں خالص مدافعانہ تھیں یا ان طاقتوں کے خلاف تھیں جو اسلام اور مسلمانوں کو اس روئے زمین سے نیست و نابود کر دینا چاہتے تھے۔ اسی سال اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ بقرہ 190، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ حق و باطل کا معرکہ بظاہر بہت سخت تھا۔ علامہ شبلی نعمانی تحریر فرماتے ہیں، یہ عجیب منظر تھا، اتنی بڑی دنیا میں توحید کی قسمت صرف چند جانوں پر منحصر تھی۔ صحیحین یعنی بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت خضوع کی حالت طاری تھی، دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتے تھے، خدایا تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے آج پورا کر۔ محویت اور بے خودی کے عالم میں چادر کندھے سے گر پڑتی تھی اور آپ کو خبر تک نہ ہوتی تھی۔ کبھی سجدے میں گرتے تھے اور فرماتے تھے، خدایا اگر یہ چند نفوس آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک تو نہ پوجا جائے گا۔ سیرت النبی جلد اول صفحہ نمبر 198۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے لیے قطعی تیار نہیں تھے۔ اللہ کی تائید اور نصرت آپ کے ساتھ رہی، حالات نے پلٹا کھایا اور لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ جنگ بدر میں قریش کے 70 بڑے سربرآوردہ لوگ میدانی جنگ میں مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ جنگی قیدیوں کو مدینہ لا کر مسجد نبوی کے قریب رکھا گیا۔ بعد میں انتظامی سہولت کی خاطر 2-2 4-4 قیدی صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیے گئے۔ ممتاز قیدیوں میں قبیلہ عامر کا سردار سہیل بھی تھا۔ یہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ دار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص حضرت زینب کے شوہر اور چچیرے بھائی عقیل اور نوفل بھی تھے۔ آپ نے تمام قیدیوں کے بارے میں عمومی حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھے سلوک کیا جائے، جہاں تک ممکن ہو ان کے آرام کا خیال رکھا جائے۔ صحابہ کرام نے جن کی مالی حالت اچھی نہیں تھی ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کا مظاہرہ کیا۔ خود نہیں کھاتے تھے لیکن قیدیوں کو ضرور کھلاتے۔ ان قیدیوں میں حضرت مصعب بن عمیر کے بڑے بھائی ابو عزیر بن عمیر کا کہنا ہے کہ صحابہ جب کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود چند کھجوریں کھا کر کام چلا لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جنگی قیدیوں کے ساتھ جو فیاضانہ سلوک کیا وہ انسانی تاریخ میں ایک روشن مثال ہے۔ حالانکہ یہ قیدی اپنے جرم کے اعتبار سے اس کے مستحق تھے کہ ان کی گردنیں اڑا دی جاتی یا عرب کے دستور کے مطابق انہیں غلام بنا لیا جاتا۔ اس وقت جنگی قیدیوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ معمولی تعاون لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ ان قیدیوں میں مشہور ادیب اور شاعر سہیل بن عمرو بھی تھا جو اپنی فصاحت اور قادر الکلامی میں مشہور تھا اور عوام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس کے 2 دانت توڑ دیے جائیں تاکہ اچھی طرح تقریر نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ جیسا کہ اوپر آ چکا ہے کہ ان قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے۔ آپ کی بیٹی حضرت زینب اس وقت مکہ میں تھی۔ انہوں نے شوہر کی رہائی کے لیے نقدی کے ساتھ ساتھ اپنے گلے کا قیمتی ہار بھیجا تھا۔ آپ نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
صحابہ سے فرمایا یہ ہار حضرت خدیجہ کی یادگار ہے جسے انہوں نے بیٹی زینب کی شادی میں بطور تحفہ دیا تھا، تم مناسب سمجھو تو ایک بیٹی کو اس کی ماں کا یادگار تحفہ واپس کر دو۔ صحابہ نے عقیدت و احترام کے ساتھ آپ کی رائے کو تسلیم کرتے ہوئے کسی طرح کا تاوان لیے بغیر ابو العاص کو رہا کر دیا۔ کچھ ایسے قیدی بھی تھے جو اپنی تنگ دستی اور غربت کی وجہ سے کچھ نہیں دے سکتے تھے، انہیں بھی رہا کر دیا گیا۔ البتہ تعلیم یافتہ قیدیوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ وہ کچھ بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو رہا کر دیے جائیں گے۔ حسن سلوک کی ایک اور مثال، مدینے میں عبداللہ بن ابی بظاہر مسلمان تھا، مگر اندرونی طور پر وہ ان لوگوں سے ملا ہوا تھا جو ہر آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اس کی ہر کوشش اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہوتی تھی۔ وہ اسلام کی استحصال کے لیے ہر سازش میں شریک رہا، مگر رسول اللہ نے ہمیشہ اس کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کا نمونہ پیش کیا، یہاں تک کہ اس کی فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے کئی بار ایسا ہوا کہ اسے قتل کرنے تک کی نوبت آئی، مگر آپ نے اس کی ہر خطا کو نظر انداز فرمایا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے کفن کے لیے آپ نے اپنا کرتا دیا اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ صلح حدیبیہ، فتح مبین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو مکہ سے ہجرت کیے ہوئے کئی سال گزر گئے تھے، نہایت مجبوری اور کسب پرسی کی حالت میں مکہ چھوڑا تھا۔ ہجرت وقت آپ پیچھے مڑ مڑ کر خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ مجھے دنیا میں تو سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن اس شہر کے لوگ نہیں رہنے دے رہے ہیں۔ ذی قعدہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ والوں کو کسی طرح کی غلط فہمی نہ ہو اسی لیے آپ نے احرام باندھا اور اپنے ساتھ قربانی کے 70 اونٹ بھی لیے۔ صحابہ کو حکم دیا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ ہتھیار نہ رکھے، صرف ایک تلوار ہو، وہ بھی میان کے اندر۔ واضح رہے کہ تلوار عرب کلچر کا ایک حصہ تھا جو سفر میں ہر شخص کے لیے ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ قریش کو مدینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر ملی تو شک میں پڑ گئے، حالانکہ یہ حرام مہینہ چل رہا تھا جس میں کسی طرح کی جنگ نہیں ہوتی تھی۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فاصلے پر حدیبیہ نامی مقام کے پاس پہنچے ہی تھے کہ معلوم ہوا کہ قریش ایک فوج لے کر آپ کا راستہ روکنے کے لیے مکے سے نکل چکے ہیں۔ آپ نے انہیں پیغام بھیجا کہ ہم عمرہ کی نیت سے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس موقع پر آپ نے قریش سے صلح کی پیشکش بھی کی۔ کئی جنگوں کے بعد جانی اور مالی لحاظ سے وہ کمزور بھی ہو چکے تھے۔ دونوں طرف سے صلح کی بات شروع کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت خراش بن امیہ کو سواری کے لیے اپنا اونٹ دے کر قریش کے پاس بھیجا۔ انہوں نے حضرت خراش کے اونٹ کو ہلاک کر دیا اور انہیں بھی جان سے مارنے کا منصوبہ بنا لیا، لیکن کسی طرح اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ قریش نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آپ کے کچھ ساتھیوں پر حملہ بھی کر دیا۔ حملہ اچانک اور شدید تھا۔ صحابہ نے اس کا دفاع کیا اور ان کے 6 لوگوں کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ خطرناک شرارت اور سازش تھی، لیکن آپ کا دامن عفو اس سے زیادہ وسیع تھا۔ نہ ان حملہ آوروں کے ہتھیار چھینے گئے، نہ انہیں قتل کا حکم دیا گیا، بلکہ سب کچھ چھوڑ دیا گیا۔ اسی موقع پر ایک صحابی کو ایک تیر انداز نے تیر مار کر شہید کر دیا۔ اس وقت بھی 12 لوگ گرفتار کیے گئے۔ آپ نے ان کے ساتھ بھی حسن اخلاق کا ثبوت دیتے ہوئے سب کو آزاد کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی بابت گفتگو کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے پاس بھیجا۔ انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ بیت اللہ کا طواف عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھیوں کو اس شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے رسول اللہ اور صحابہ کرام کے بغیر عمرہ کرنے سے منع کر دیا۔ قریش کو اس بات کی امید نہیں تھی کہ حضرت عثمان انہیں اس طرح جواب دیں گے۔ انہوں نے حضرت عثمان کو قید کر لیا۔ ان کے واپس نہ پہنچنے سے خبر پھیل گئی کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ فطری طور پر اس خبر سے صحابہ کرام کو بہت صدمہ ہوا۔ آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جانثاری کا عہد کیا، جسے تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت سے متعلق جب غلط فہمی دور ہو گئی تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سہیل بن عمرو کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ قریش کے نزدیک سہیل بڑا دانشمند اور دور اندیش اور صاحب الرائے تھا۔
اس نے کہا کہ صلح صرف اس شرط پر ہو سکتی ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی اس سال عمرہ کیے بغیر مدینہ واپس چلے جائیں۔ سہیل بن عمرو نے رسول اللہ کی کافی دیر تک صلح کے نکات پر گفتگو ہوتی رہی۔ جن شرطوں پر اتفاق ہوا اسے قلم بند کرنے کے لیے آپ نے حضرت علی کو طلب کیا۔ حضرت علی نے معاہدے کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ سہیل نے اعتراض کیا کہ میں نہیں جانتا رحمان کون ہے، اس کی جگہ باسمک اللہم لکھا جائے۔ صحابہ کو اس پر تردد تھا، لیکن آپ نے اس کی بات کو منظور کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے لکھوایا، یہ وہ معاہدہ ہے جسے محمد رسول اللہ اور سہیل بن عمرو کے درمیان تسلیم کیا گیا ہے۔ سہیل نے اس پر بھی احتجاج کیا کہ ہم اگر آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو خانہ کعبہ کی زیارت سے کیوں روکتے، اور ہمارا کوئی اختلاف بھی نہیں ہوتا، اس لیے اپنے نام کے ساتھ والد کا نام لکھوائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی راضی ہو گئے اور صرف محمد بن عبداللہ لکھوایا۔ معاہدے کی شرائط اس طرح طے ہوئی۔ نمبر 1، فریقین اگلے 10 سالوں تک جنگ نہیں کریں گے۔ 2، محمد اور ان کے اصحاب اس سال واپس چلے جائیں۔ 3، اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں اور صرف 3 دن مکہ میں قیام کریں۔ 4، اگلے سال عمرہ کے لیے آنے پر کسی طرح کا ہتھیار لے کر نہ آئیں، صرف تلوار ساتھ میں ہو، وہ بھی میان کے اندر۔ 5، مکے سے کوئی مسلمان ہجرت کر کے مدینہ نہیں جائے گا، البتہ مدینے سے کوئی مسلمان مکہ واپس آنا چاہے اس کی اجازت ہوگی۔ 6، عرب قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہیں معاہدے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس بات سے بہت اداس اور رنجیدہ تھے کہ وہ عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں۔ معاہدے کی تمام شرطیں بظاہر ان کے خلاف تھیں۔ ابھی معاہدے کی نکات پر باتیں ہو رہی تھیں، لکھی نہیں گئی تھی کہ ایک صحابی ابو جندل جو اتفاق سے قریش کے سفیر سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے، جنہیں قبول اسلام کے بعد سخت اذیتیں دی گئی تھیں اور انہیں سہیل نے مکے میں قید کر رکھا تھا، کسی طرح بیڑیاں توڑ کر وہاں سے نکل کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابو جندل کو اس قدر مارا گیا تھا کہ ان کے جسم پر زخموں کے نشان نمایاں تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر صحابہ بے چین ہو گئے۔ ان کے بھائی حضرت عبداللہ انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن سہیل بن عمرو نے ابو جندل کو اپنی طرف کھینچ لیا اور انہیں واپس مکہ لے جانے پر مصر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کی حالت دیکھ کر فرمایا، سہیل اپنے بیٹے کے حال پر رحم کرو، ابھی معاہدہ پر گفتگو ہو ہی رہی ہے، تحریر مکمل نہیں ہوئی ہے، نہ ہی فریقین کے دستخط ہوئے ہیں، اس لیے انہیں مدینے میں رہنے کا پورا حق ہے۔ لیکن سہیل کسی طور پر تیار نہیں ہوا، بلکہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اس شرط کو ابھی تسلیم نہیں کیا گیا تو پورا معاہدہ کل عدم سمجھا جائے گا۔ صحابہ دردناک منظر دیکھ کر تڑپ اٹھے، ان کی ایمانی غیرت جوش میں آئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہم دین کے معاملے میں ایسی رسوائی کیوں برداشت کریں؟ آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر کو رسول اللہ سے اپنی اس سخت کلامی پر زندگی بھر افسوس رہا۔ تقریباً 1500 صحابہ کی موجودگی میں ابو جندل بیڑیوں میں جکڑے ہوئے مکہ واپس کر دیے گئے۔ رخصت ہوتے وقت آپ نے فرمایا، ابو جندل صبر کرو، اللہ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی مدد کرے گا اور مکے سے نکلنے کی راہ نکالے گا۔ قریش کے ساتھ معاہدے کی شرط پر اتفاق ہو چکا ہے، ہم بدعہدی نہیں کریں گے۔ معاہدہ مکمل ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے احرام اتارا، اپنے ساتھ لائے ہوئے جانوروں کی قربانیاں پیش کیں اور مدینہ لوٹ گئے۔ اس وقت حضرت عمر اور دیگر صحابہ نے اس معاہدے کو اپنے لیے شکست خیال کیا تھا، لیکن اللہ نے اسے بڑی کامیابی قرار دیا۔ سورہ فتح آیت نمبر 1 میں فرمایا گیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے تمہیں کھلی فتح عطا کر دی۔ صلح کی وجہ سے جنگ کے حالات ختم ہو گئے، قوموں میں آمد و رفت میں اضافہ ہوا، آپس میں تجارتی معاشی تعلقات وسیع ہوئے، مسلمانوں کا اخلاق و کردار غیر مسلم قبائل کے سامنے آیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس دوران لوگوں کی بڑی اور قابل ذکر تعداد اسلام میں داخل ہوئی۔ حضرت عمرو بن عاص اور حضرت خالد بن ولید جیسے قد آور لوگ اسی زمانے میں مشرف باسلام ہوئے۔ معاہدے کے تحت جو مسلمان ہجرت نہیں کر سکے تھے وہ اب مدینہ نہیں جا سکتے تھے۔ قریش نے انہیں علی الاعلان اذیتیں دینا شروع کر دیا۔ جب تکالیف ناقابل برداشت ہو گئیں تو چند نوجوان چھپ چھپا کر بھاگ نکلے
اور مدینے آ گئے۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد بھیجا کہ معاہدے کے مطابق انہیں واپس کیا جائے۔ آپ نے انہیں مکہ لوٹ جانے کی ہدایت کی اور فرمایا کہ اللہ تم لوگوں کے لیے کوئی بہتر سبیل پیدا کرے گا۔ کچھ مدت کے بعد ایسے تمام ستم رسیدہ لوگوں نے مکے سے نکل کر سمندر کے کنارے مقام قیس پر عارضی پناہ گاہ بنا لی۔ آہستہ آہستہ ان مظلوموں کے پاس اتنی قوت جمع ہو گئی کہ شام یعنی سیریا کی طرف جانے والے تجارتی قافلوں کو روک لیتے تھے اور ان سے جو کچھ حاصل ہوتا اسی پر ان کا گزر بسر ہوتا۔ بالآخر تنگ آ کر قریش نے معاہدے کی اس شرط کو ہی ختم کر دیا۔ اب مکے کے مسلمان آزاد ہو گئے، چاہیں تو مکے میں رہیں یا مدینے چلے جائیں۔ لہٰذا ابو جندل اور ان کے رفقا مدینہ واپس آ گئے اور اس کی وجہ سے قریش کی تجارتی قافلوں کا راستہ بھی کھل گیا۔ قریش صلح حدیبیہ کی شرطیں 1.5 سال بھی پوری نہ کر سکے، حالانکہ معاہدے کی تمام شرطیں ان کی اپنی تھیں۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کے حلیف قبیلے بنو بکر نے قریش کی شہ پر مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر کے ان کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بد عہدی کی خبر ملی تو آپ کو سخت تکلیف پہنچی۔ اس خلاف ورزی پر آپ نے قریش کے پاس ایک قاصد بھیجا، لیکن انہیں معاہدہ توڑنے پر کسی طرح کی ندامت نہیں تھی۔ فتح مکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان 8 ہجری میں 10,000 کی فوج لے کر مکے کے لیے روانہ ہوئے۔ مکے سے ایک منزل کے فاصلے پر مرز زہران میں آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ قیام کیا۔ جنگی حکمت عملی کے تحت آپ نے حکم دیا کہ لوگ دور دور پھیل جائیں اور کھانا بنانے کے لیے الگ الگ آگ جلائیں تاکہ رات کی تاریکی میں دور سے دیکھنے والوں کو فوج کی تعداد زیادہ نظر آئے۔ قریش کو جب اس کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے لوگوں کو تحقیق کے لیے بھیجا۔ ان میں ابو سفیان بھی تھے، جنہیں اسلامی فوج کی جاسوسی کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ ماضی میں مسلمانوں کے خلاف ان کی تمام سرگرمیاں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھیں، یہاں تک کہ رسول اللہ کے قتل کی سازش میں بھی برابر کے شریک رہے تھے۔ ایک ایک عمل ان کے قتل کے لیے کافی تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق نے ابو سفیان کے قتل کا مشورہ دیا، لیکن رسول اللہ نے ان کے ساتھ ہر درجے عفو اور رحم دلی کا مظاہرہ کیا اور بغیر کسی سزا کے انہیں آزاد کرتے ہوئے صرف اتنا فرمایا: افسوس ابو سفیان، ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اتنی بات سمجھ جاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ابو سفیان اسلام میں داخل ہو گئے۔ بغیر کسی مزاحمت، قتل اور خونریزی کے لشکر اسلام فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہوا۔ یہ وہی شہر ہے جہاں چند سالوں قبل رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں پر عرص حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ اس موقع پر آپ نے اسلامی لشکر کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ اگر کوئی ہتھیار ڈال دے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے یا خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے تو اس کو پناہ دی جائے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا تعرض نہ کیا جائے۔ رسول اللہ کے سامنے اس دن مکہ اور قریش کے وہ اکابر تھے جنہوں نے اسلام کو جڑ سے ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آج وہ لوگ بھی سامنے تھے جنہوں نے آپ اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ آج وہی اکابر قریش آپ کے سامنے ڈرے سہمے اپنے سروں کو جھکائے کھڑے تھے۔ نامعلوم اندیشے اور خطرات دلوں میں پیدا ہو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: اے قریش کے لوگوں، جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ تمام لوگ آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ اس وقت کی منظر کشی کرتے ہوئے علامہ شبلی نعمانی تحریر فرماتے ہیں: آپ نے ان کی طرف دیکھا تو جباران قریش سامنے تھے۔ ان میں وہ حوصلہ مند تھے جو اسلام کو مٹانے میں سب سے پیش رو تھے۔ وہ بھی تھے جن کی زبانیں رسول اللہ پر گالیوں کے بادل برسایا کرتی تھیں۔ وہ بھی تھے جن کے تیغ و سنا نے پیکر قدسی کے ساتھ گستاخیاں کی تھیں۔ وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے۔ وہ بھی تھے جو آز کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کو لہو لہان کر دیا کرتے تھے۔ وہ بھی تھے جن کی تشنہ لبی خون نے نبوت کے سوا کسی چیز سے بجھ نہیں سکتی تھی۔ وہ بھی تھے جن کے حملوں کا سیلاب مدینے کی دیواروں سے آ کر ٹکراتا تھا، اور وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو جلتے ریت پر لٹا کر ان کے سینوں پر آتشی مہریں لگایا کرتے تھے۔
سیرت النبی جلد اول صفحہ 310۔ عام معافی کا اعلان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکابر قریش کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ آج تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ مکے والے جنہوں نے رسول اللہ اور مسلمانوں کے ساتھ ہر طرح کی زیادتی کی تھی، انہیں یہ فکر دامنگیر تھی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ اس بات سے بھی اچھی طرح واقف تھے کہ آپ بدلہ لینا مناسب نہیں سمجھیں گے۔ انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ آپ شریف بھائی ہیں اور ایک شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے وہی کہا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، اور یہی ایک نبی کے شایان شان تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ رسول اللہ کی اسوہ حسنہ کے متعلق مولانا ابوالکلام آزاد تحریر فرماتے ہیں، مظلومے میں صبر، مقابلے میں عزم، معاملے میں راست بازی اور طاقت و اختیار میں درگزر تاریخ انسانیت کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک زندگی کے اندر کبھی جمع نہیں ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت سے الرفیق الاعلیٰ تک، علی اصغر چودھری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اپنے دشمنوں کے ساتھ۔ ہجرت کے وقت مکہ والوں نے مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ آج مسلمان اپنی جائیدادیں واپس لے سکتے تھے، اسی طرح اپنے اوپر کیے گئے ایک ایک ظلم کا بدلہ بھی لے سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنی سابقہ جائیدادوں سے دستبردار ہو جائیں۔ یہ تھا اہل مکہ کے ساتھ رسول اللہ کا عفو و درگزر اور حسن سلوک کا اعلیٰ نمونہ، جس کی کوئی مثال چشم فلک نے نہیں دیکھی ہوگی اور نہ ہی دنیا کوئی اس کی نظیر پیش کر سکتی ہے۔ فتح مکہ کے بعد بڑی تعداد میں مرد و خواتین اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو اپنی اسلام دشمنی میں پیش تھے۔ اس موقع پر آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلا کر خانہ کعبہ کی چابی عطا کرتے ہوئے فرمایا، یہ قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی۔ یہ وہی عثمان بن طلحہ ہیں جنہوں نے ہجرت سے پہلے ایک موقع پر رسول اللہ کو خانہ کعبہ کے اندر نہ صرف ایک جانے سے روکا تھا بلکہ بہت برا بھلا بھی کہا تھا۔ اس وقت آپ نے حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف یہ فرمایا تھا، اے عثمان، آج تم مجھے خانہ کعبہ کے اندر جانے سے روک رہے ہو، ایک دن آئے گا جب اس کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ عثمان بن طلحہ آج دل ہی دل میں نادم اور شرمندہ تھے۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق اور حسن سلوک سے متاثر ہو کر مشرف باسلام ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اسلام کے بدترین دشمن ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کو بھی معاف کر دیا، جنہوں نے آپ کی پیاری بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو اپنے باپ کے دباؤ میں طلاق دے کر آپ کو سخت تکلیف پہنچائی تھی۔ فتح مکہ کے بعد خوف سے روپوش ہو گئے تھے۔ بعد میں دونوں بھائی مشرف باسلام ہوئے۔ ہند ابو سفیان کی بیوی اور عتبہ کی بیٹی تھی، ابتدائی سے اسلام دشمنی میں پیش تھی۔ غزوہ بدر میں قریش کی ناکامی اور ہزیمت کے بعد مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے رجزیہ اشعار پڑھ کر مکے والوں کو اسلام کے خلاف آمادہ کرتی تھی۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد ان کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چبانے کی ناکام کوشش کی تھی، اور حضرت حمزہ اور دیگر شہدائے احد کے ناک اور کان کاٹ کر ہار بنا کر اسے پہنا تھا۔ ہندو کو اپنے گزشتہ کارناموں کی وجہ سے یقیناً شرمندگی اور ندامت تھی۔ اسے اس بات کا اندیشہ بھی تھا کہ کہیں رسول اللہ اس کی اسلام دشمنی کی وجہ سے قتل نہ کرا دیں۔ چہرے پر نقاب ڈال کر آپ کے پاس حاضر بھی تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں۔ قبول اسلام کے وقت بھی اس نے غیر مناسب باتیں کی، لیکن آپ نے اس کی حرکتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے معاف کر دیا۔ جبیر بن مطعم کے غلام وحشی بن حرب نے جنگ احد میں آپ کے جانثار چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ فتح مکہ کے وقت اپنے گزشتہ کارناموں کی وجہ سے ڈر کر طائف بھاگ گیا تھا، مگر کچھ دنوں کے بعد جب طائف فتح ہوا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا، صرف اتنا فرمایا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے پیارے چچا یاد آتے ہیں۔ اکرمہ بھی اسلام کے بدترین دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے۔
فتح مکے سے قبل اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کو سخت اذیت پہنچائی۔ جنگ بدر اور احد میں مسلمانوں کے خلاف نمایاں کارناموں کی وجہ سے قریش کے لیے بہت اہم ہو گئے تھے۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد انہوں نے حبش بھاگ جانے کا منصوبہ بنایا۔ ان کی بیوی ام حکیم بنت حارث مسلمان ہو چکی تھی۔ اکرمہ کی تلاش میں تہامہ بندرگاہ تک پہنچ گئی۔ وہاں شوہر سے ملاقات ہوئی، انہیں تسلی دی اور بتایا کہ رسول اللہ نے انہیں امان دے دی ہے۔ ام حکیم نے اکرمہ کو وہیں مسلمان کیا اور مدینے کے لیے واپس چل پڑی۔ ابھی یہ دونوں راستے ہی میں تھے کہ وحی کے ذریعے آپ کو معلوم ہو گیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو ہدایت فرمائی کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مومن کی حیثیت سے آ رہا ہے، اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا، مرنے والے کو لعنت ملامت نہیں کرنا چاہیے۔ ام حکیم شوہر کو لے کر جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ فرمایا، اے ہجرت کرنے والے، تمہارا آنا مبارک ہو۔ آپ نے اکرمہ کو مخاطب کر کے فرمایا، آج تم مجھ سے جو بھی طلب کرو گے دوں گا۔ اکرمہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا کر دیں کہ میری ساری عداوت جو آپ سے تھی اللہ اسے معاف کر دے۔ صفوان بن امیہ اسلام دشمنی میں بہت آگے تھے اور عمیر بن وہب کو گراں قدر انعام کا لالچ دے کر نعوذ باللہ رسول اللہ کو قتل کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ فتح مکہ کے وقت اپنی سابقہ حرکتوں پر نادم ہو کر جدہ چلے گئے تاکہ سمندر کے راستے کہیں دور نکل جائیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ اس وقت تک عمیر بن وہب مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ صفوان بن امیہ اپنے قبیلے کے سردار ہیں، وہ خوف سے فرار ہو گئے ہیں، آپ انہیں معاف فرما دیں۔ آپ نے صفوان کو امان دیا۔ عمیر بن وہب کے کہنے پر بطور نشانی اپنا مبارک امامہ ان کو عطا کیا، جسے آپ نے فتح کے دن اپنے مبارک سر پر باندھا تھا۔ عمیر بن وہب کے اصرار اور تسلی دینے پر صفوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کو سمجھنے کے لیے 2 ماہ کی مہلت مانگی۔ آپ نے از راہ کرم 4 ماہ کی مہلت عنایت فرمائی۔ صفوان نے آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر چند دنوں کے اندر ہی اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا۔ عبداللہ بن سعید حضرت عثمان کے رضائی یعنی دودھ شریک بھائی تھے اور قبول اسلام کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ جھوٹی اور بے بنیاد باتوں کے ذریعے لوگوں کو اسلام سے دور کرتے تھے۔ فتح مکہ کے وقت انہوں نے حضرت عثمان کے پاس پناہ لی۔ انہیں ڈر تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے پھر جانا اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنا بڑا جرم ہے، اس کی سزا قتل بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت عثمان کی سفارش پر رسول اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ حبار بن اسود نے آپ کی بیٹی حضرت زینب کو مکے سے ہجرت کے وقت نیزہ مار کر اونٹ سے گرایا تھا، جس کی وجہ سے ان کا حمل ساخت ہو گیا اور وہ سخت بیمار ہو گئی تھی اور یہی بیماری ان کی موت کا سبب بنی تھی۔ فتح مکہ کے بعد خوف کی وجہ سے وہ کہیں روپوش ہو گیا تھا۔ چند دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطیوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے معافی چاہی۔ آپ نے اسے معاف کر دیا اور صحابہ سے کہا کہ کوئی اسے برا بھلا نہ کہے۔ مشہور ادیب اور شاعر کعب بن زہیر رسول اللہ کے خلاف اپنے اشعار کے ذریعے زہر افشانی کرتا رہا، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے قبول اسلام پر اسے بھی لعن طعن کیا۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد ہی اسلام دشمنی بنا لیا تھا۔ اسلام کے خلاف اس کی سرگرمیوں کی وجہ سے فتح مکے کے وقت رسول اللہ نے اسے جان سے مارنے کا حکم دیا، لیکن وہ کہیں روپوش ہو گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد بھائی کے کہنے پر مدینہ پہنچ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول نے اسے بھی معاف کر دیا۔ قبیلے بنی حنیف کا شمار ان قبائل میں تھا جو اسلام دشمنی میں پیش تھا۔ سمامہ بن اسال اس قبیلے کے بااثر سرداروں میں سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف اور دشمن تھا۔ نجد کے ایک سفر سے واپسی پر صحابہ کرام اسے گرفتار کر کے مدینہ لائے اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ آپ کو خبر ملی تو وہاں پہنچے اور سمامہ کا حال دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، اگر آپ مجھے قتل کیے جانے کا حکم دیتے ہیں تو یہ درست فیصلہ ہوگا، اگر میرے اوپر احسان کرتے ہیں تو ایک شکر گزار پر رحم فرمائیں گے، اگر میری رہائی کے بدلے میں مال درکار ہو تو بتائیں۔ دوسرے دن بھی آپ نے سمامہ سے یہی سوال کیا۔ اس نے کہا، اگر آپ احسان کرتے تو ایک شکر گزار پر رحم فرمائیں گے۔ تیسرے دن بھی آپ نے سوال کیا، اس کا جواب اب بھی یہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کرنے کا حکم دیا۔ سمامہ نے رہائی ملنے کے بعد قریب ہی کھجور کے ایک باغ میں جا کر غسل کیا اور واپس آ کر مسجد نبوی میں مشرف اسلام ہوا۔ سمامہ نے قبول اسلام کے بعد کہا، اے اللہ کے رسول،
اللہ کی قسم دنیا میں آپ سے زیادہ مجھے کسی سے نفرت نہ تھی، مگر اب آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب بن گئے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ کے شہر سے مجھے سخت نفرت تھی، مگر آج میری نظر میں یہ شہر دنیا کے تمام مقامات سے اچھا ہو گیا ہے۔ اللہ کی قسم آپ کے دین اسلام سے مجھے حد درجہ عداوت و دشمنی تھی، لیکن آج آپ ہی کا دین مجھے محبوب تر ہو گیا ہے۔ سفر طائف رسول اللہ کی حیات طیبہ کا مشکل ترین دن تھا۔ آپ بڑی امیدیں لے کر وہاں گئے تھے، لیکن طائف کے سرداروں اور عوام نے نہ صرف آپ کی نبوت کی تکذیب کی بلکہ پتھروں سے مار کر لہو لہان کر دیا۔ فتح مکے کے بعد یہی اہل طائف اور عبد یا لیل سردار آپ کی خدمت مدینہ میں پہنچ کر داخل اسلام ہے اور آپ انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ رحمت للعالمین جلد سوم صفحہ 303۔ خیبر کی ایک یہودی خاتون زینب بنت حارث نے گوشت میں زہر ملا کر رسول اللہ کو کھلایا اور بعد میں اس نے اپنا جرم قبول بھی کر لیا۔ اس کے باوجود آپ نے اسے معاف کر دیا۔ رسول اللہ کی حیات طیبہ میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ آپ نے اپنے دشمنوں سے جس طرح حسن سلوک کیا وہ انسانی تاریخ کا بہت روشن اور تابناک مثال ہے۔ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ ان کے ساتھ اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ اختصار کے ساتھ چند واقعات اس کتاب میں پیش کی گئے ہیں۔ یہود کے ساتھ حسن سلوک۔ معاہدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر ہجرت کے پہلے سال ہی یہودیوں اور مسلمانوں کے تعلقات کو مستحکم کرنے اور امن و شانتی کے قیام کے لیے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ معاہدے میں کل 12 شرطیں تھیں۔ ان میں 2 شرائط بہت واضح تھی۔ نمبر 1، معاہدہ کرنے والی قوموں یعنی یہود اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی بیرونی طاقت جنگ کرے گی تو فریقین ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ نمبر 2، دونوں فریق کے درمیان معاہدے کے کسی شرط یا کسی نئی بات پر اختلاف ہو جائے جس سے فتنہ فساد کا اندیشہ ہو تو فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری۔ معاہدے کے باوجود یہود رسول اللہ کو اذیتیں پہنچاتے رہے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ قرآن نے ان کے بارے میں واضح الفاظ میں کہا۔ سورہ آل عمران 186۔ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور تقوی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ رسول اللہ کو اذیت پہنچانے کا کوئی موقع یہود اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ ان کے خواص کی اخلاقی صورتحال یہ تھی کہ جب آپ سے ملتے تو السلام علیکم کہتے، یعنی آپ کو موت آئے۔ جب یہ فقرہ حضرت عائشہ نے سنا تو غصے میں فرمایا، تمہیں ہی موت آئے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ نرمی اور محبت سے کام لو، میں اس کے جواب میں علیک تم پر بھی کہہ دیتا ہوں، بس یہ کافی ہے۔ یہود کی سازشیں۔ رسول اللہ کے مدینہ تشریف لانے کے بعد انصار کے 2 اہم قبائل اوس و خزرج کی باہم لڑائی جو سالوں سے جاری تھی ختم ہو گئی۔ یہود نے اپنی سازشوں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے دونوں قبائل کے درمیان نفرت و عداوت کو بڑھانے کے لیے پرانے زخموں کو کریدنے میں اہم رول ادا کیا۔ وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اگر دونوں قبائل میں لڑائی دوبارہ شروع ہو جائے تو اسلام خود بخود دونوں کی خانہ جنگیوں کی نظر ہو جائے گا۔ انہوں نے اس جنگ کو ہوا دینے کے لیے جنگ بعاث کا تذکرہ شروع کر دیا تاکہ دونوں کے پرانے زخم تازہ ہو جائیں۔ یہود کی کوششوں سے عداوت و دشمنی کی دبی بھی چنگاری شعلہ بن گئی اور قریب تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہو جائے۔ جب اس کی خبر رسول اللہ کو ہوئی تو آپ اوس و خزرج کے ذمہ داروں کے پاس گئے اور دونوں کو واعظ و نصیحت کر کے مشتعل ہونے سے بچا لیا۔ قرآن نے اس واقعے کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران 100۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہود کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے کفر کی طرف پھیر لیے جائیں گے۔ یہود کے ساتھ رواداری۔ رسول اللہ کا رویہ یہود کے ساتھ حد درجہ نرمی اور حسن سلوک کا تھا۔ آپ بہت سارے مذہبی امور میں ان سے اتفاق رکھتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جن امور کے بارے میں شریعت کا کوئی خاص حکم نہیں ہوتا، رسول اللہ وہاں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی موافقت کرتے تھے۔
مدینے میں یہود عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات ملنے کی خوشی میں روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ ایک بار آپ کے سامنے ایک جنازہ گزرا، آپ اس کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کسی موقع پر ایک یہودی نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ کی فضیلت اس طرح بیان کیا کہ وہ حضرت موسیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہے۔ اس بات پر ایک صحابی کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اس یہودی کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ اس نے رسول اللہ سے شکایت کر دی۔ آپ نے صحابی سے فرمایا، مجھ کو دوسرے نبیوں پر ایسی فضیلت نہ دو جس سے کسی نبی کی حیثیت کم ہو جائے۔ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہوں گے، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، اس وقت میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ عرش کا پایہ تھامے کھڑے ہیں۔ یہود کی شرارتیں۔ یہود کے ساتھ رسول اللہ کا معاملہ انتہائی نرمی اور محبت کا تھا، لیکن ان تمام رواداریوں اور اخلاق حسنہ کا صلہ جو انہوں نے دیا وہ آگے کے سطور میں ملاحظہ فرمائیں۔ رسول اللہ سے معاہدہ کرنے کے بعد بھی یہود اپنی اسلام دشمنی کو پس پردہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اکابر قریش سے ساز باز رکھتے تھے۔ معاہدے کے 1 سال کے بعد ہی ان کی شرارتیں کافی بڑھ گئیں۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت نے انہیں اپنا سماجی اور مذہبی سامراج خطرے میں نظر آنے لگا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی نے انہیں مزید بے چین کر دیا تھا۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف قریش کو ہر طرح کی مدد کرنے کا یقین دلایا۔ یہودی سردار قعب بن اشرف نے مکے میں جا کر قریش کو جنگ بدر کا انتقام لینے کے لیے اکسایا۔ بنو قینقاع۔ مدینے میں یہود کے 3 بڑے قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ آباد تھے۔ ان میں بنو قینقاع بہادر، جفاکش اور مال و ثروت میں سب سے آگے تھے۔ ان کے پاس جدید جنگی اسلحوں کا ذخیرہ بھی تھا۔ رسول اللہ سے معاہدے کی خلاف ورزی سب سے پہلے انہوں نے کی۔ اتفاق سے جنگ بدر کے بعد مدینے میں ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے یہ آگ مزید بھڑک اٹھی۔ قبیلے بنو قینقاع کے علاقے میں ایک انصاری خاتون کوئی سامان لینے گئی۔ وہاں ایک یہودی نے اس کی توہین کر دی۔ خاتون کی چیخ و پکار سن کر ایک انصاری مسلمان موقع واردات پر پہنچے اور طیش میں آ کر مجرم یہودی پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ یہودیوں نے رد عمل میں اس مسلمان کو بھی قتل کر کے ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ مقتول انصار کے خاندان والے انتقام لینا چاہتے تھے۔ غلطی دونوں طرف سے ہوئی تھی۔ یہود اگر معاہدے کے تحت رسول اللہ کو حکم فیصل بنا لیتے تو معاملہ بآسانی حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے ایسا نہ کر کے غلط راہ اختیار کی اور جنگ کی کیفیت پیدا کر دی۔ ان حالات کی خبر جب رسول اللہ کو ہوئی تو آپ قبیلے بنو قینقاع کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی غضب کو دعوت نہ دو۔ لیکن انہوں نے بڑے تکبر کے ساتھ کہا کہ اے محمد، آپ جنگ بدر کے نتیجے سے خوش نہ ہوں۔ آپ کا معاملہ ان لوگوں سے تھا جو جنگی حکمت عملیوں سے ناواقف تھے۔ ہمارے ساتھ جنگ کا موقع آئے گا تو ہم اس کا جواب بہتر طور پر دیں گے۔ یہ کہہ کر بنو قینقاع نے علی الاعلان معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اعلان جنگ کر دیا۔ آپ نے ان کی تنبیہ کرنے کے لیے ضروری اقدام کیا۔ شروع میں وہ قلعہ بند ہو گئے۔ 15 دنوں تک محاصرہ جاری رہا۔ آخر میں اس بات پر راضی ہوئے کہ رسول اللہ جو فیصلہ کر دیں وہ انہیں منظور ہوگا۔ ان کے عہد شکنی اور مسلسل سازشوں کی وجہ سے آپ انہیں سخت سزا دینا چاہتے تھے، لیکن عبداللہ بن ابی کی سفارش اور اس کی منت و سماجت پر آپ نے بطور سزا ان کو مدینے سے جلا وطن کرنے کا فیصلہ کیا۔ بنو نذیر۔ یہود کا دوسرا قبیلہ بنو نذیر تھا۔ اس معاہدے میں وہ بھی برابر کے شریک تھے۔ جنگ بدر کے بعد رسول اللہ کے خلاف ان کی سازشیں بھی تیز ہو گئیں۔ قریش نے انہیں ایک دھمکی آمیز خط بھیجا کہ تم صاحب حیثیت ہو، جائیدادوں اور قلعوں کے مالک ہو، اس لیے محمد ان کے ساتھیوں سے جنگ کرو ورنہ ہم تمہارے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ بنو نذیر کے دلوں میں دھوکہ تو پہلے ہی سے تھا۔ قریش کے خط کے بعد عہد شکنی اور رسول اللہ کو فریب دینے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ ایک موقع پر آپ چند صحابہ کرام کے ساتھ بنو نذیر کی آبادی میں تشریف لے گئے۔ ضیافت کے بہانے انہوں نے آپ کو ایک اونچی دیوار کے سائے میں بٹھا دیا۔ ان کا منصوبہ تھا کہ اوپر سے کوئی بھاری پتھر گرا دے جس سے نعوذ باللہ آپ شہید ہو جائیں۔ یہودی سردار ایک ایک کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ صرف
صحابہ کرام اور آپ وہاں تشریف فرما تھے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو ان کی شرارتوں سے باخبر کر دیا۔ آپ وہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ نکلے اور بحفاظت مدینہ واپس آ گئے۔ جب بنو نذیر کو اس میں کامیابی نہیں ملی تو انہوں نے ایک نئی سازش شروع کر دی۔ رسول اللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ اپنے 30 ساتھیوں کو لے کر آئیں اور ہمارے مذہبی علماء سے اسلام کی حقانیت پر بات کریں۔ اگر وہ آپ کی باتوں سے مطمئن ہوں گے تو ہم لوگ ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ماضی میں بنو نذیر نے رسول اللہ کے ساتھ بدعہدی کی تھی، اعتماد کو مجروح کیا تھا۔ اس لیے آپ نے انہیں پیغام دیا کہ تحریری معاہدہ کیے کے بغیر ہم نہیں آ سکتے۔ بنو نذیر کسی طور پر بھی معاہدے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ پیغام دیا کہ ہمارے 3 علماء ہوں گے، آپ بھی اپنے ساتھ 3 لوگوں کو لے کر آئیں۔ اس بار انہوں نے اطمینان دلایا کہ اگر وہ آپ کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جب ان کا اصرار بہت بڑا تو آپ ان کے علماء سے تبادلہ خیال کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں بھی بنی نذیر کی دلوں میں کھوٹ تھی۔ ان کی نیت تھی کہ جب رسول اللہ گفتگو کے لیے ان کی آبادی میں داخل ہوں گے تو پہلے سے گھات میں بیٹھے لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ اس سازش کی اطلاع بھی آپ کو مل چکی تھی، اس لیے آپ وہاں نہیں گئے۔ آپ نے ان کے خلاف بھی تادیبی کارروائی کا فیصلہ کیا، وہ بھی اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ یہ محاصرہ 10-12 دنوں تک جاری رہا۔ اس کے بعد انہوں نے صلح کر کے مدینے سے نکل جانے کی اجازت مانگی۔ آپ نے انہیں اس شرط پر اجازت دے دی کہ وہ ہتھیاروں اور اسلحوں کے علاوہ جو چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ بنو نذیر صاحب ثروت و دولت اور قلعوں کے مالک تھے۔ انہوں نے 600 اونٹوں پر اپنے مال و اسباب کو باندھا، یہاں تک کہ گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے بھی نکال لیے اور اپنے ہاتھوں سے گھروں کو مسمار کر کے خیبر کی طرف چلے گئے۔ بنو قریظہ، یہود کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ تھا۔ یہ مال و دولت اور سماجی حیثیت میں بنو نذیر سے بہت کم تھے، لیکن انہوں نے بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ جنگ بدر کے موقع پر انہوں نے اسلحوں اور ہتھیاروں سے مسلمانوں کے خلاف قریش کی مدد کی تھی، مگر رسول اللہ نے ان کے قصور کو نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ انہیں معاف بھی کر دیا۔ بہت جلد انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور انہوں نے دوبارہ معاہدے کی تجدید کر لی، لیکن جنگ احزاب میں انہوں نے مسلمانوں کی جان و مال کو خطرے میں ڈال کر باہر والوں کی مدد کر کے معاہدے کو دوبارہ توڑا۔ مجبوراً ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ حضرت علی کی قیادت میں جب اسلامی فوج ان کے قلعوں کی طرف بڑھی تو ندامت اور شرمندگی کے بجائے انہوں نے رسول اللہ کو گالیاں دی۔ یہ بھی اپنے قلعوں میں محصور ہو گئے۔ 25 دنوں کے محاصرے کے بعد ہتھیار ڈالتے ہوئے انہوں نے قبیلے اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ کو حکم بنایا کہ جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد اور ان کا قبیلہ اوس بنی قریظہ کا حلیف تھا۔ حضرت سعد بن معاذ نے وہی فیصلہ کیا جو یہود اپنے دشمنوں سے کیا کرتے تھے۔ ان کے گزشتہ اسلام مخالف کارروائیوں کی بنیاد پر ان کے مردوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ یہود اگر رسول اللہ کو اپنا حکم بناتے تو آپ وہی کرتے جو اس سے پہلے بنو قینقاع اور بنو نذیر کے ساتھ کیا تھا، زیادہ سے زیادہ مدینے سے جلاوطنی کی سزا دیتے، لیکن انہوں نے یہ سزا از خود پسند کیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے بنی قریظہ میں سے بھی ان کی درخواست پر سعد بن معاذ کے فیصلے سے کچھ لوگوں کو مستثنی کر دیا۔ مثلا زہیر کے لیے ماں اہل و عیال اور مال و دولت رہائی کا حکم دیا۔ اسی طرح رفاع بن شمیل کو بھی ان کی درخواست پر جاں بخشی فرمائی۔ یہاں بعض معتزلین کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہود کے 2 قبائل بنو قینقاع اور بنو نذیر کے مقابلے میں بنو قریظہ کو سخت سزا دی۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر بنو قریظہ رسول اللہ کو ثالث بناتے تو آپ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے جو اس سے پیشتر قبائل کے ساتھ کیا ہے، لیکن انہوں نے حضرت سعد بن معاذ کو حکم بنایا اور سعد بن معاذ نے ان کی مذہبی کتاب تورات کے مطابق یہ فیصلہ کیا۔ اس بابت علامہ شبلی نعمانی تحریر فرماتے ہیں: نمبر 1، حضرت نے مدینہ آ کر ان کے ساتھ دوستانہ معاہدہ کیا جس میں ان کے مذہب کی پوری آزادی دی گئی اور جان و مال کی حفاظت کا اقرار کیا گیا۔ 2، بنو قریظہ مرتبے میں بنو نذیر سے کم تھے، یعنی بنو نذیر کا کوئی آدمی قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کر دیتا تو اس کو صرف آدھا خون بہا دینا پڑتا تھا، بخلاف اس کے بنو قریظہ پورا خون بہا ادا کرتے تھے۔ حضرت نے بنو قریظہ پر یہ احسان کیا کہ ان کا درجہ بنو نذیر کے برابر کر دیا۔ 3، حضرت نے بنو نذیر کی جلاوطنی کے وقت بنو قریظہ سے دوبارہ تجدید معاہدہ کی۔ 4،
باوجود ان باتوں کے عہد شکنی کی اور جنگ احزاب میں شریک ہو گئے۔ 5 ازواج مطہرات قلعے میں حفاظت کے لیے بھیج دی گئی تھیں، ان پر حملہ کرنا چاہا۔ 6 حی بن اخطب جو بغاوت کے جرم میں جلاوطن کر دیا گیا تھا، جس نے تمام عرب کو برانگیختہ کر کے جنگ احزاب قائم کر دی تھی، اس کو اپنے ساتھ لائے جو آتش جنگ کے اشتعال کا دیباچہ تھا۔ ان حالات میں بنو قریظہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جا سکتا تھا؟ سیرت النبی جلد اول صفحہ نمبر 262۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔